ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے میں موجود ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کی طرف دیکھا اور قبر کے حالات کے بارے بھی آپ نے غور کیا، آپ رونے لگے، اتنا روئے ابن ماجہ کے الفاظ ہے حتی بلت ذرا، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی، قبرستان کی جو مٹی تھی وہ بھیگ گئی، آپ اتنا روئے اور روتے روتے آپ نے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، اس کی تیاری کرو، یہاں تم کو بھی آنا ہے۔ ہم تو بڑے سخت دل لوگ ہیں میرے پیارے ساتھی، ہمیں تو قبرستان دیکھ کے موت یاد نہیں آتی۔ ہمارا نوجوان تو قبرستان میں بیٹھ کے بھی تاش کا پتہ کھیل رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، قبرستان میں بھی ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ یہاں اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ موت آئے گی، اور جب موت آ جائے گی ہمارے پاس دنیا میں واپس آنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ موبائل ڈسچارج ہو جائے ہمیں اطمینان ہوتا ہے چلو دوبارہ چارجنگ میں لگا لیں گے، لیکن غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جب زندگی کی چارجنگ ختم ہو جائے گی، جب انسان مر جائے گا، دنیا کا کوئی چارجر انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے انسان جب موت تیرے پاس آتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، میری زندگی کو دوبارہ ریچارج کر دے، اے اللہ ایک موقع اور دے دے دنیا میں۔ کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ تاکہ MBBS کی تیاری کر لے۔ مجھے کسی نے بتایا مولانا اس پر تھوڑا بولیے گا، یہاں تعلیم کی بڑی کمی ہے، حالات بہت خطرناک ہیں اور ہوں گے میرے پیارے ساتھی۔ آنے والے وقت میں اس ملک میں اگر آپ کو اپنے حالات بدلنے ہیں تو دو کام آپ کو کرنا پڑے گا، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا اور معیشت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ نوکری کرنے کا مزاج مت پیدا کرو، نوکری دینے کا مزاج پیدا کرو، کاروبار میں آگے بڑھو، بزنس میں آگے بڑھو۔ لاکھوں روپے کی نوکری سے بہتر ہزاروں کا کاروبار ہے، بزنس میں آگے بڑھو، آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر آپ بزنس میں آگے بڑھے، تجارت میں آگے بڑھے تو اس ملک میں آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تجارت میں آگے بڑھیے، تعلیم میں آگے بڑھیے، یہ مزاج بدل دیجئے کہ میں نے مزدوری کی تو میرا بیٹا بھی مزدوری کرے گا۔ پیٹ پر پتھر باندھ لیجئے مگر بچوں کو تعلیم دیجئے، پڑھائیے میرے پیارے ساتھیوں بچوں کو۔ بچیوں کو آج لوگ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ڈس بیلنس ہو رہا ہے سماج میں، اس سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہو جائیں اور لڑکے ان پڑھ اور گنوار رہ جائیں تو یہ لڑکیاں جب ان کو اپنے برابر کے پڑھے لکھے لڑکے نہیں ملیں گے سماج میں تو ان لڑکیوں کو بہکانے کے لیے، ان کو ورگلانے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پوری ایک ٹیم موجود ہے جو ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہی ہے، ان لڑکیوں کو اسلام سے دور کر رہی ہے۔ اگر اپنی بچیوں کو بچانا ہے تو بچیوں کے ساتھ ساتھ اپنے لڑکوں کو بھی تعلیم دیجیے۔ لڑکیوں کو پڑھانا اور لڑکوں کو جاہل بٹھا کے رکھنا معاف کیجیے، آپ اپنے مستقبل کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے بہت خطرناک گڈھا کھود رہے ہیں۔ غور کیجیے میرے ساتھ، انسان مر گیا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے کہے اللہ دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما لعلی اعمل صالحا فیما ترضا، اے اللہ مجھے دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے تاکہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے مرنے کے بعد، اے اللہ ایک چانس اور دے دے، میں بچے کی شادی کرنے کے لیے چانس نہیں مانگ رہا ہوں، میں مکان بنانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، سرکاری نوکری پانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ بہت گناہ کر لیے، بہت پاپ کر لیے، بہت تجھ کو ناراض کر لیا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں گا۔
اللہ فرماتا ہے کلا، اے میرے بندے ایسا ہونے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو بس تیری زبان سے نکلی ہوئی ایک آرزو ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا میرے ساتھ۔ اب کہاں جائے گا وہ برزخ میں جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب عذاب قبر کیسے ہوگا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمان کو اپنے مردوں کو قبر میں ڈالتا ہے، غیر مسلم تو جلا دیتے ہیں، کوئی پلین میں کریش ہو جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے۔ ارے یہ سوال اٹھانے والوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ جب تم نے اس بات پر ایمان رکھا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جو پلین میں کریش ہو گیا، جو پانی میں ڈوب گیا، جس کو مچھلی کھا گئی، جو جل کے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اس کے بدن کے ایک ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جمع کرے گا اور اس کو دنیا میں کہیں قبر بنا کر کے قبر میں ڈالے گا اور وہاں اس کو قبر کا عذاب دے گا۔ قبر کے عذاب سے اور قبر کی سختی سے میرے پیارے ساتھیوں سب کو نپٹنا ہے، سب کو قبر سے کے منزل سے گزرنا ہے، مسلمان کو بھی گزرنا ہے، کافر کو بھی گزرنا ہے۔ قبر کی وہ منزل ہم سب کو دیکھنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ابھی آپ نے عید الاضحیٰ کا تہوار منایا، ہزاروں روپے کا جانور آپ خرید کے لائے، جانور آپ نے ذبح کر دیا، جانور کی قربانی آپ نے کر دی اور آپ کو اس بات کا بڑا غرور ہے کہ آپ نے قربانی کر لی۔ ارے آپ نے کس چیز کی قربانی کی؟ گوشت تو آپ نے کھایا، کلیجی تو آپ نے کھایا، کباب آپ نے بنایا، بریانی آپ نے بنائی، خون نالی میں چلا گیا، چمڑا مدرسے میں چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے لیے قربانی کی۔ آپ نے اللہ کے لیے قربانی اگر کی ہوتی تو آپ اپنی قربانی پر غرور نہ کرتے میرے ساتھ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے انسان، تیری قربانی کا خون اللہ کیا نہیں جاتا، تیری قربانی کا گوشت اللہ کیا نہیں جاتا، اللہ کیا جاتا ہے تو تیرے دل کا تقویٰ جاتا ہے۔ اے انسان، تو موت سے ڈرتا ہے، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرے گا وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے ملنے کی بھی چاہت رکھتا ہے، اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو چاہتا ہے کہ موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس کو نیکیوں کا پھل اس کو ملے۔ موت سے ڈرنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہاں، موت کی تیاری اگر نہیں ہے تب انسان کو ڈرنا چاہیے۔